ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من تحب أن يصلى عليه. محترم حضرات اور دوستو، قرآن کریم میں سورہ مزمل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد سے فرمائی گئی ہیں. ایک بات کی وضاحت میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ دوسری بات کی وضاحت آج آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے. پہلی بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو. اس کے بارے میں نے اپنے کسی پہلے پروگرام میں یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کا نام کیا ہے، ذکر کا طریقہ کیا ہے. آج ہمارا موضوع ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کے لیے یکسو ہو جایا کرو. آج کا موضوع تبتل ہے. تبتل عربی زبان میں خلوت کو کہتے ہیں، اکیلے ہو جانے، فارغ ہو جانے کو کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اکیلے فارغ یکسو ہو کر بیٹھ جائیں، اس کو تبتل کہا جاتا ہے. اس کو بعض اوقات لوگ رہبانیت کا رنگ بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہاں مقصد رہبانیت نہیں ہے. تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی ظاہری اور اپنی باطنی فکروں اور سوچوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائیں، اس کو تبتل کہا جاتا ہے. اور اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں یا کسی عام ماحول میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یکسوئی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں الگ جا کے جنگل میں، کسی غار میں، یا کسی کمرے میں، یا کسی مسجد میں بیٹھ کر یکسوئی حاصل ہوگی، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. اس لیے یکسوئی کا ایک نام اعتکاف بھی رکھا گیا. اعتکاف، تبتل یہ اصل میں سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن کریم میں آپ کا علم میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زمانے کی 350 سے زیادہ زبانیں جو اس وقت استعمال ہوتی تھی، ان سب کے الفاظ اس قرآن میں استعمال کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علوم القرآن پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاتقان. یہ اردو ترجمہ بھی اس کا اسی نام سے ہے، اتقان فی علوم القرآن، یعنی علوم قرآن کے بارے میں یہ کتاب ہے. اور اس میں ایک باب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بولی جانے والی
350 زبانوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یم لفظ استعمال ہوا، القی فی الیم، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یم میں ڈال دیا، اور یم یہ اس زمانے میں جو مصر میں استعمال ہوتی تھی فرعونوں کی زبان، ان کی زبان میں یم دریا کو کہا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان میں یم دریا کو نہرن کہا جاتا ہے، نہرن یا بحرن، تو یم نہیں بولتے عربی زبان میں، اور کبھی بھی نہیں بولا جاتا، لیکن یہ لفظ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو فرمایا بتبتل، تو تبتل کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا، لا تعلق ہو جانا، اور اپنا تعلق توڑ دینا کسی کے ساتھ، اس کو تبتل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی عملی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور جوانی کے ایام تھے ابھی، تو مکہ میں لوگوں نے بتوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، 350 کے قریب بت مکہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر مکہ میں جاتے ہیں اللہ نبی کو شرک سے ویسے ہی پاک کر دیتے ہیں، اس لیے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا۔ اور عرب جو مکہ کا ایک ہی کونا ایسا ہے جس کو رکن اعظم بھی کہتے ہیں، اور اس کو ایسا رکن بھی جس کو حجر اسود بھی جس طرف لگا ہوا ہے، یہ وہ کونا ہے کہ جس میں کوئی بت نہیں تھے۔ یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے اور مکہ میں جا کے عبادت کرتے تو اسی کونے پر کھڑے ہوتے، آپ کے سامنے حجر اسود والا کونا ہوتا تھا، اور یہ وہ کونا جس میں بت نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ بتوں کی عبادت کی مشابہت بھی پیدا نہ ہو، ورنہ باہر دائیں بائیں اندر باہر سب طرف بت ہی بت تھے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، جو آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا تو انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ کتنے کیسے بت بنائے ہوں گے، اندر بھی باہر بھی چھوٹے چھوٹے بنا کے ان میں بت ہی بت ڈالے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، وہ یہ کہ آپ نے بت پرستی کبھی نہیں کی، زندگی میں آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ عربوں میں یہ 3 بندے مشہور تھے کہ جنہوں نے جاہلی زمانے میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور یہ ایک ان میں ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود سب کچھ ہونے کے آپ نے بت پرستی کبھی نہیں کی۔ اور تیسرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی اس میں آتا ہے، حضرت معاویہ کا بھی، کئی صحابہ کا آتا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے تھے اس وقت جب اسلام نیا نیا آیا، تو اس وقت چونکہ بہت چھوٹے تھے، کسی گنتی میں نہیں تھے، اس لیے محدثین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کئی کئی دن بیٹھے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سامنے بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کو دیکھنا، اس کا طواف کرنا، یہ شروع سے عبادت ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، ببکۃ مبارک، یہ مکہ میں برکتوں والا گھر ہے۔ اور ایک زمانے تک، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے تک، مشرکین مکہ یا مکہ کے لوگ 4 کونوں والا گھر بنانا یہ بدعت سمجھتے تھے اور گناہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اپنا گھر بیت اللہ کے مشابہ بنا رہے ہیں، اور یہ وجہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے تک کبھی بھی بیت اللہ کی طرح 4 کونوں والا گھر کبھی کسی نے نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ بیت اللہ کے انداز میں گھر بنائے جانے لگے، اور بنو امیہ نے سب سے پہلے یہ شروع کیا، یعنی اس طرح کا گھر نہیں بنا سکتے۔ اور اسی طرح جو عبادت ہے تو وہ یکسوئی والی عبادت کرتے تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو سب سے عمدہ اور بہترین عبادت ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ جانا۔ یہی وجہ ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، مسجد میں نمازی آتے چپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، اپنی کوئی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب باہر سے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے
کہ چونکہ اللہ کے مہمان بنے مسجد میں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں. او ویکھو فلانا ہون پہ آؤں گا، او ویکھو اجے فلانا نہیں ہے، او ویکھو کی کردا پہ. یعنی جو ہر آنے والے پر تبصرہ کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. تو تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو اپنے دماغ سے نکال دیں، سب خیالات کو اپنے آپ سے نکال دیں، سب ناجائز اور حرام باتوں کو اپنے آپ سے نکال دیں، سب ناجائز اور حرام لباس کو اپنے اندر سے نکال دیں، سب حرام اور ناجائز کھانے پینے کو اپنے اندر سے نکال دیں. یعنی ایسا بن جائیں کہ آپ کا پہنا ہوا، آپ کا کھایا ہوا، آپ کے سوچ و بچار اور آپ کا دھیان یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف ہے. اس کو کہتے ہیں تبتل. اور یہ تبتل کے درجے ہیں کئی. یہ تبتل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اللہ کی طرف کر لیں، یہ ایک درجہ ہے. ایک درجہ یہ ہے آپ اپنے کھانے پینے کو اللہ کے لیے کر لیں، بھئی جو وہ کہے گا وہ کھائیں گے، جو نہیں کہے گا وہ نہیں کھائیں گے. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے لباس اور اپنے پیٹ کو اللہ کے لیے خالص کر دیں کہ جو اللہ اجازت دے گا وہ پہنے گے، جو نہیں اجازت دے گا وہ پہنے گے بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب سے زیادہ خالص اور بہترین انداز میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صوفیاء کرام کرتے ہیں. اس لیے کہ صوفیاء کے ہاں شبہ بھی ایسا آپ کی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف ہے. آپ کی سوچ میں بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں بندے کو خوش کر رہا ہوں. سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا دھیان بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے میں نے نماز پڑھنی ہے، چلو فلاں کا کپڑا اٹھا کے پہن لیتا ہوں پھر پڑھ لیتا ہوں. آپ کے لیے اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر عبادت کر لیں جو جگہ بھی کسی غیر کی ہو. یہی وجہ ہے کہ غیر کی جگہ، غیر کا لباس، کسی دوسرے کا کھانا پینا وہ کر کے نماز اور عبادت کی اجازت ہی نہیں ہے. جو آپ کی چیز ہے اس پہ آپ عبادت کریں، وہ تھوڑی ہے یا زیادہ کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے شریعت نے نماز میں اپنے جسم کو ڈھانپنے کی جو حد مقرر کی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے کہ اگر آپ ناف سے گھٹنوں تک اپنا جسم ڈھانپ لیتے ہیں تو بس نماز ٹھیک ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ کسی سے مانگ کے چادر لے کے نماز پڑھو، یہ نہیں کہا. فرمایا اگر تمہارے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو. بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کے فوراً بعد جلدی چلے جایا کرتے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو شک پڑتا ہی ہے کہ منافق تو نہیں ہو گیا. حضور علیہ السلام نے کہا تمہیں کیسے شک پڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب نماز ہو جاتی ہے تو یہ فوراً بھاگتا ہے گھر کی طرف، بیٹھتا نہیں ہم. کہا بھئی اس سے پوچھ لیتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے. دوسرا کوئی وقت آیا اور وہ نماز کے لیے آیا، حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا ادھر آ جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلائے تو سعادت سمجھتے تھے کہ حضور نے ہمیں بلایا، فخر سے خوشی سے آپ کے پاس آ گیا، آپ کا ہاتھ چوما اور بیٹھ گیا. کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یہ بتاؤ کہ نماز کے بعد جلدی کیوں بھاگ جاتے ہو یا بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اور اللہ کا راز تھا جو میں نے آج تک کسی کو خبر نہیں دی. میں نے تو کہا تھا اللہ تجھے ہی پتہ ہے اور مجھے ہی پتہ ہے، یا میرے گھر میں کسی کو پتہ ہے. یا رسول اللہ وہ آپ نے پوچھا تو میں کیا کروں، راز بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کہا ہاں جو بات ہے بتا دو. کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک ہی چادر ہے اور وہ میں آ کے نماز پڑھتا ہوں اور پھر گھر بھاگتا ہوا جاتا ہوں تو پھر میری بیوی وہ باندھتی ہے وہ نماز پڑھ لیتی ہے، پھر میں آتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، دوسرا ننگا پھرتا ہے. یہ ہمارے گھر کا حال ہے. صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ اس کو لگتا ہے منافق ہو گیا ہے وہ فوراً اپنے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ حال تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا پھر مختلف لوگوں نے اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا لیکن مانگنے کی طرف نہیں گئے. یہ نہیں کہا نماز کے لیے چادر نہیں ہے دے دو بھائی، یہ ہے تو دے دو بھائی. اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نے وہ وعیدیں سنی تھی کہ جو کوئی آدمی مانگنے کی طرف جائے گا تو صحابہ مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، یہ بھی نہیں کہتے مجھے یہ چیز دے دو. صحابہ کرام کی ایسی حضور علیہ السلام نے تربیت کی تھی. اور
یہ چیزیں، تبتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف دھیان ہی نہ دو، آپ لوگوں سے مانگو ہی نہیں، آپ لوگوں کی طرف توجہ ہی نہ کرو، اور تبتل کا مطلب یہی ہے۔ اور جب فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو عربی زبان میں گرامر کا اصول ہے کہ جب فعل کے بعد مفعول مطلق بھی اسی لفظ سے آ جائے تو اس کا مطلب ہے تم نے اس طرح کا شبہ بھی اگر کوئی پیدا ہوتا ہو کسی اور چیز میں وہ بھی نہیں کرنی۔ تو مطلب یہ کہ تبتل اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کسی اور کے لیے شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے تبتل کا مطلب ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے، لہذا کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا کسی اور کو تم مدد کے لیے مانگتے ہو، مانگ سکتے ہو کسی اور سے، لیکن تبتل کے بعد کسی اور سے مدد کے لیے بھی مانگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا کسی اور کی تم تعریف کرتے ہو، یار تم بڑے اچھے ہو، تم ایسے تم ویسے، لیکن جب تبتل کا حکم آیا تمہاری زبان سے یہ تعریف کا کلمہ بھی کسی غیر کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب اکثر پوچھتے ہیں بھئی تمہارا کیا حال ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اکثر یہی کہتے ہیں، آج کل نیا فیشن آ گیا، میں ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے، میں بہترین ہوں، آئی ایم گڈ، آئی ایم فیلنگ ویل، آئی ایم چلنگ، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں۔ لیکن جو سنت لفظ ہے بھئی تمہارا کیا حال ہے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو میں تو پوچھ رہا ہوں تمہارا حال کیا ہے، تو تم اپنا حال مجھے بتاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو الحمدللہ؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں کہوں گا میں اچھا ہوں تو تعریف میں نے کس کی؟ اپنی، کہ میں اچھا ہوں۔ جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں تو میں نے کس کی تعریف کی؟ اپنی۔ جب میں نے کہا جی میں بہترین ہوں تو کس کی تعریف کی؟ تو اس لیے اسلامی تعلیمات میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے جس سے اللہ کے غیر کی تعریف ہو، لہذا کوئی تم سے پوچھے بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ بھائی کو فلاں کون ہے؟ الحمدللہ۔ فلاں کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آ گئی، یا رسول اللہ میں نے اس سے پوچھا تمہارا حال کیا ہے؟ یہ کہتا الحمدللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو چاہیے تو بتائے میرا کیا حال ہے۔ اور ابھی صحابہ کرام میں وہ ماحول نہیں بنا تھا، بعض لوگوں کو ابھی وہ دینی باتیں نہیں پتہ تھی بھی کیا کہنا ہے۔ جب شکایت حضور کے پاس پہنچی، ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے سنا ہے کہ تعریف اللہ کی ہونی چاہیے، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ فرمایا اچھا، اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی تعریف میں یہ کہے الحمدللہ، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ لہذا آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہے الحمدللہ، تو آپ نے تو اپنی تعریف کا بھی حق ادا کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کو پیغام دیا کہ بابا میں تعریف کے قابل ہی نہیں، میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا، اور جتنی نعمتیں اس مالک نے کی ہیں وہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے، لہذا میں یہی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ۔ اسی لیے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، یہ سندھ کے بڑے اولیاء میں سے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی لطف اور مہربانی آ جائے، اللہ تیری واہ واہ ہے، اور اگر قہر آ جائے، کوئی تنگی بیماری تکلیف آ جائے، اللہ پھر بھی تیری واہ واہ، یا اللہ ایسے حال میں رکھے پھر بھی تیری واہ واہ، ایسے حال میں رکھے پھر بھی تیری واہ واہ۔ تو وہاں صوفیاء کے ہاں تو یہ شکوہ آتا ہی نہیں، بھئی کیا حال ہے، بس پوچھو کچھ نہیں جی، بہت بیمار، آئے آئے آئے۔ یہ مومن کی نشانی ہی نہیں، یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کے منہ سے یا اس کی زندگی میں سے، اس کے حال میں سے اللہ کی برائی نکل جائے۔ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے اللہ کی نکلے تو تعریف ہی نکلے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں بیماری ہے، بہت مشکل ہے، آپ ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیے۔ تو کیا دعا فرمائی؟ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، نعمتیں تو بہت ہے اس کے اوپر، یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ اس نعمت کے بدلے میں اس کو صحت والی نعمت دے دے، بیماری والی نعمت واپس لے لے۔ یہ نہیں کہا اللہ اس کو اس مصیبت سے جان چھڑا دے، یہ نہیں کہا،
اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مومن آدمی مرنے سے پہلے جب کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ لے اللہ اس کی بخشش کا سامان کر رہے ہیں. اس لیے کہ مومن کو جب کسی اذیت میں، کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے تو دعا کیا کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں لے کے جاتے پھل بھی لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی کی ٹوکری بھی لے کے جا رہے ہیں، فلاں بھی لینے جا رہے ہیں، جا کے پیسے بھی اے جی پچھڑی ہو گئی، اے فلاں ہو گیا، اے فلاں. نہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا. جب بھی کسی کے پاس جاتے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے، صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. کیا کہتے تھے؟ لا بأس، کوئی حرج نہیں، طہور یہ تیری پاکی ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تیری پاکی ہے، تیرے گناہوں سے تجھے پاک کر دے گی. تو میرے دوستو، تبتل کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، اور تبتل کا مطلب ہے دھیان اللہ کی طرف کر لینا. اب دھیان اللہ کی طرف کیسے کرنا ہے؟ اب مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظریے بنائے. کسی نے کہا جی اللہ کی طرف دھیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کی تصویر بنا کے ادھر دھیان دیا جائے. کسی نے کہا نہیں اللہ کی طرف دھیان کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن سامنے رکھو اس کی طرف دھیان کرو. کسی نے کہا نہیں مسجد کو سامنے رکھے ادھر دھیان کرو. کسی نے کہا نہیں گنبد خضرا کو سامنے رکھو اس کی طرف دھیان کرو. ہر ایک نے اپنی اپنی بات کہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ کیا اللہ گنبد خضرا میں رہتے ہیں؟ کیا اللہ بیت اللہ میں ہے؟ کیا اللہ قرآن میں ہے؟ کیا اللہ مسجد میں ہے؟ اللہ تو کہاں ہے؟ اینما فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو گے اللہ تمہارے آگے ہے. تو جب اللہ تمہارے آگے ہے تو دھیان کدھر دینا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دھیان دینا ہے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں دینا. اپنے پیر کی طرف دھیان نہیں دینا، کسی مزار کی طرف دھیان نہیں دینا، کسی تسبیح کی طرف، کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں دینا. دھیان اللہ کی طرف دینا ہے. اور جب تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو سمجھو تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو اولیاء اللہ جب اللہ کی طرف دھیان دیتے ہیں تو اللہ کو اپنے سامنے پا لیتے ہیں. اور جب اللہ کو آپ اپنے سامنے پا لیں گے تو یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ سے ہماری شناسائی ہو جائے. میرے محترم، اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر آپ نے اللہ سے اپنی شناسائی پیدا کر لی، اگر اس دنیا میں، اس زندگی میں آپ نے اللہ سے اپنا تعارف پیدا کر لیا تو مرنے کے بعد تو آپ کو کوئی تنگی پریشانی ہوگی نہیں. اس لیے کہ جب اللہ سے تعارف ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو اس لیے میرے محترم، تبتل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسا دھیان دو کہ کسی اور طرف دھیان نہ جائے. اللہ کا ایسا خیال کرو خیال کہیں اور نہ جائے. اللہ کی طرف ایسا تصور بناؤ کہ تصور کہیں اور نہ جائے. اور یہ کیسا تصور ہے؟ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ اس کا طریقہ ہی اپنے دل کی طرف دھیان دو، اپنے دل کی طرف توجہ کرو. حضور علیہ السلام بھی جب غار حرا میں تھے تو وہاں کون سا ذکر کرتے تھے؟ وہاں اللہ کا نام ہی لیتے تھے اور خاموشی سے بعض اوقات کئی گھنٹے خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے. اور یہ سنت عمل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کئی دن یہی ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن اللہ کے پاس جاتے، پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان دیتے. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو مورخین نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف 40 دن تک ہاتھ کھڑے کر کے ایسے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ نازل کیا. تو اس لیے دھیان کدھر دینا ہے؟ اپنے دل کی طرف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دل کی طرف دھیان دیں گے تو دل کی طرف دھیان تو مشکل ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دھیان دل کی طرف تو خیالات کا انبار لگ جاتا ہے. فرمایا اس کا وجہ یہ ہے، یہ جو ہمارا دل ہے نا، اس کی مثال سمجھے جیسے ٹیپ ہوتی ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ٹیپ ہے. اور ٹیپ کیا ہے؟ ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہے.
اگر آپ اپنا موبائل ریکارڈنگ پہ لگا لیں گے سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہو، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے، آپ کے مذاق کو، آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتی، کوئی چیز چھوڑتی نہیں۔ جب آپ اس کو دوبارہ لگائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ بھی میں نے کہا تھا۔ بعض اوقات آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے کہا ہی نہیں، لیکن وہ ریکارڈ ہوئے پڑے ہیں، کہے ہیں تو ہوئے۔ بعض اوقات آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو آپ نے کہے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات آپ کے دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے کہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ دل میں خیالات بڑے آتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی تیری آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ دل میں، تیرے کانوں سے جو سنا جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ دل میں، تیرے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی ریکارڈنگ دل میں، تیرا دماغ جو سوچتا ہے اس کی ریکارڈنگ دل میں، تیرے نفس میں جو خواہشات آتی ہیں اس کی ریکارڈنگ دل میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تم مراقبہ کرو گے تو مراقبے کے وقت پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور دل صاف ہونے کا مطلب جو گناہ اندر گیا، جس راستے سے گیا اسی راستے سے باہر جائے گا، جس راستے سے اندر گیا اسی راستے سے باہر جائے گا۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی، مراقبہ کریں گے تو آپ کو دکھتی نظر آئے گی، وہ یہ کیا ہے؟ یوں لگے گا کہ یہ تو یار میں نے فلاں سے چھپایا تھا، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی بات سنی ہوگی، بچپن میں سنی، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہوگی۔ تو مراقبے میں پہلا مرحلہ دل کا صاف ہونا ہے۔ جب پہلے مرحلے میں دل صاف ہوتا ہے دل چمکنے لگتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دل پر اللہ کے نام کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نام کا دل پر اثر پیدا ہوتا ہے پھر تیسرے مرحلے میں دل منور ہوتا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے تو پھر تو بس باغ و بہار ہی ہوتا ہے۔ پھر تو یوں لگتا ہے جب آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر تو آپ کو لگتا یوں ہے کہ میں نے کیا کہا، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جب آپ سجدے میں پڑھو گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعض اوقات بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو آپ سجدے میں رکھو گے سر، یوں لگے گا جیسے اللہ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، پھر آپ کو وہ لذت اور مزہ آنے لگے گا۔ جب آپ کہو گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اتنی ادا پسند آ جائے گی کہ اللہ آسمانوں پہ کہیں گے حمدنی عبدی، اور دیکھو میرے فلاں بندے نے میری کتنی تعریف کر دی۔ اللہ کو آپ کی تعریف نہیں چاہیے، اس کو چاہیے تمہارا واپس آنا، اللہ کو تمہارا واپس آنا چاہیے۔ اور جب آپ اللہ کا انکار کر کے پھر اللہ کی طرف واپس آ کے کہو گے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی خوش ہو کے فرشتوں کو کہتے او فرشتوں تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، وہ دیکھو وہ میری تعریفیں کر رہا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ جب آپ کہتے ہو الرحمن الرحیم، اللہ بھی کہتا مجدنی عبدی، اور میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کر دی۔ تو یہ اللہ اس کو جواب دے رہے ہوتے۔ پھر جب تم کہتے ہو یا اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جب آپ کا دل منور ہوتا ہے، آپ کے زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، دل سے پہلے کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کی زیارت کرنے فرشتے آسمانوں سے اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حالانکہ فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے کی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو میرے محترم، جب یہ اللہ کی عبادت آپ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کا مزہ بدل جائے گا۔ پھر آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس کا لطف تو بالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ تبتل میں یا مراقبے میں آپ نے انداز کیا اختیار کرنا ہے۔ انداز میں آپ نے پورا دھیان اپنے دل کی طرف کرنا ہے، اور دھیان ادھر ادھر جائے گا، اس لیے کہ انسان ہے نا، ہمارے دل پر بھی تو ماشاءاللہ جمی ہوئی ہیں، کئی لیریں جمی ہوئی ہیں، کئی سال کا حساب کتاب دل کے اوپر جمع ہوا ہے، اور یہ بھی صاف ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی پوری توجہ ہوگی اپنے دل پر، اور دل یہ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں میں انگلی رکھ رہا ہوں، اور ایسے تھوڑا سا دل کی طرف دھیان کر کے آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ کی رحمتیں آ کر میرے دل میں سما رہی ہیں، اور میرے دل سے ظلمتیں، غفلتیں، گناہ دھل رہے ہیں، اور دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ
اللہ آپ نے کہنا نہیں، بس صرف نیت کرنی ہے، نیت کر کے آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا، نیت آپ کی پھر ادھر ادھر جائے گی، پھر دوبارہ ادھر ہی آ جانا ہے۔ اللہ کی رحمت دل میں آ کر دل صاف ہو رہا ہے اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، دھیان پھر ادھر ادھر جائے گا، پھر پکڑ کے لے آنا۔ اور یہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ محنت کریں گے تو آپ کو چند دن کی محنت کے بعد دل شفاف ہو جائے گا، پھر آپ ادھر دھیان کر کے دھیان ادھر لے کے جائیں گے، ادھر نہیں جائے گا، پھر ادھر آ جائیں گے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو کڑن کڑن ہو رہی ہوگی اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی وہ میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دو سو بچہ کوئی آ گیا تو پریشان ہو گئے، میں نے کہا بابا اس کو چھوڑو بچے کو، اس لیے کہ بچے کی یکسوئی مجھے فرق نہیں پڑتا، اسی لیے جب کوئی لوگ باتیں کرنے دو، آپ کی توجہ ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ادھر سے بجلی گئی اور لوگ پریشان، اس لیے وہ بیان تو نہ ہوا، تعلق تو نہ ہوا۔ اصل بات یہ ہے جب آپ کا تعلق جڑ جائے پھر تو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کو شوگر ہو گئی، اور اس زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو شوگر کا مطلب اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا، اتنا مسئلہ ہوتا بھی نہیں تھا۔ ان کے وہ انگوٹھے پر شوگر ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی کیسے کاٹیں گے؟ کہا جی کاٹنے کے لیے بے ہوش کرنا ہے، اور بے ہوشی میں تو آپ کی عمر زیادہ ہے، مشکل ہو جائے گی، پھر ہوش میں آنا مشکل ہے۔ اب 40 سال پہلے جو ڈاکٹری تھی وہ ذرا کمزور تھی، کہا جی حضرت کوئی طریقہ بتائیں۔ کہا بھائی طریقہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو جب میں ایسے کر لوں اللہ اکبر، اس وقت میرا انگوٹھا کاٹ لینا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اللہ اکبر کہ انگوٹھا کاٹیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا پھر حضرت آپ معذور ہیں، آپ ایسے نماز پڑھیں گے تو انگوٹھا ایسے کر دینا تو ہم کر لیں گے۔ انہوں نے اس لیے ادھر ایسے چادر رکھ دی بھائی نظر نہ پڑ جائے، انہوں نے نماز شروع کر دی، اپنا وہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، ڈاکٹر ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا حضرت کاٹ دیا۔ کہا کس کو کاٹا؟ کہا انگوٹھا کاٹ دیا۔ اور اللہ کے ولی جب نماز پڑھتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا انگوٹھا بھی کاٹ دیا۔ تو اس لیے یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا دل نور سے منور ہو جائے گا، اور دل نور سے منور ہونا مشکل نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے، اور آپ اپنے دل پر محنت کریں گے تو آپ قیمتی بنتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، عبادت کی لذت پیدا ہو جائے گی، ذکر اذکار کا نور آ جائے گا، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اللہ کی طرف دھیان نہ دوں، پھر تو حال یہ ہو جائے گا کہ دست بکار دل بیار، آپ ادھر کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل آپ کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر آپ کا حال وہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یذکرون اللہ علی کل احیانہ، حضور تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حال آپ کا بھی بن جائے گا، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، یہ تبتل ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو یکسوئی اور توجہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا نور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اس کے لیے کوئی کیفیت مقرر نہیں ہے کہ جو آپ نے تحیات میں بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، مصلی پہ، کوئی اس کی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ تحیات میں بیٹھ جائیں، آپ کرسی لگا کے بیٹھ جائیں، آپ آلتی پالتی مار لیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں پاک جگہ پہ بیٹھیں۔ نمبر 1، اس کی کوئی کیفیت نہیں، چونکہ نماز تو نہیں ہے نا، اس کی کوئی کیفیت نہیں۔ نمبر 2، اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ جی فلاں وقت کریں گے تو بہتر ہے، فلاں وقت کریں گے تو نہیں بہتر ہے۔ لیکن تجربے کی بنیاد پر جو حضرات صوفیاء کے رائج ہے، اگر آپ تہجد کے وقت سے لے کر سورج چڑھنے سے پہلے مراقبہ کریں گے تو تھوڑے وقت میں فائدہ زیادہ ہوگا، تھوڑے وقت میں فائدہ زیادہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب مراقبہ کریں گے 10 منٹ تو فائدہ ہوگا 1 سال کا اس وقت میں۔ اور دوسرا ہے اگر آپ عصر سے لے کر مغرب تک مراقبہ کریں گے، یہ تھوڑے وقت میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس وقت میں اگر تھوڑا وقت فارغ مل جائے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں،
آپ میں جو حضرات کا دفتر ہے، دفتری کام میں بعضوں کا تھک جاتے ہیں، لائٹ بند کی تھوڑا جیسے بیٹھ گئے، اب کوئی سمجھے گا جی صاحب تھوڑا ریسٹ مار رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، یہ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ بات تو آپ کی اور اللہ کی ہے۔ اگر پہلے ہی باہر لگا دیا اس وقت کوئی نہ آئے جی میں مراقبہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو پہلے اشتہار لگا رہے ہیں، اس لیے خاموشی سے تھوڑا بیٹھ جائیں۔ اس لیے کوئی کیفیت مقرر نہیں، آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، وقت مقرر نہیں کہ کتنا وقت ہوگا، اور یہ اس کی ٹائمنگ نہیں کتنی دیر بیٹھنا ہے، اس میں ٹائمنگ یہ نہیں کتنی دیر بیٹھنا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں ایسے طریقے سے بیٹھیں کہ بار بار وہ بدلنا نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ ایک اس پہ بیٹھیں گے تھک جائیں گے، پھر دوسرا ایسے کریں گے، اور ابتدا میں آپ کا اگر دھیان ادھر ادھر ہوگا تو ذرا مشکل آئے گی، جب آپ کا پکا ہو جائے گا پھر چاہے آپ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں پھر مسئلہ ہی نہیں، پھر تو جنگ میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ اپنے دھیان میں، آپ اپنے کام میں، اور جب صوفیاء کو یہ مقام ہو جاتا ہے پھر ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں جی ایک ہی کر رہا ہو، جو کر رہا ہے اس کا اپنا دھیان، باقیوں کا اپنا دھیان، لیکن ابتدا میں کوئی ٹائم اس کا نہیں کہ کتنی دیر کرنا ہے، کوشش کریں جتنا زیادہ ہو جائے، اور جتنا زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جب آپ ختم کریں گے تو ایک بار اونچی آواز میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ اپنے لیے دعا کریں، اور یہ مراقبہ ہے، مراقبہ صرف اس کی نیت ہے، اس کا کوئی عمل نہیں، صرف نیت ہے، آپ نے جب آنکھیں بند کرنی ہے جیسے بھی بیٹھ گئے، نیت یہی کرنی ہے اللہ کی رحمت آ کر میرے دل میں سما رہی ہے اور دل صاف ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، کوئی لفظ مخصوص نہیں ہے، تو صرف آپ نے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں جا رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے، دل پاک ہو رہا ہے، دل کا گناہ صاف ہو رہا ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، بس صرف آپ نے ایسا کرنا ہے، اور یہ آپ نے اپنے طور پر ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر اس کو باقاعدہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ زندگی بھی دے اور ہمیں اس عمل میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور آگے لے کر جانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔